بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمعہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور پر رمضان مبارک کا۔ جمعہ کا دن اللہ کی طرف سے ایک بہت برکت والا دن ہوتا ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور ذکر کرنا چاہیے، لیکن اکثر ہماری بہنیں گھروں کے کاموں میں اتنا مصروف ہو جاتی ہیں کہ انہیں اپنے لیے عبادت کا وقت نہیں ملتا۔ کپڑے دھونا، کھانا بنانا، بچوں کا خیال رکھنا، یہ سب ذمہ داریاں ضروری ہیں، لیکن تھوڑی سی پلاننگ سے ہم عبادت کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم جمعہ کے دن صبح ہی کچھ کام آرگنائز کر لیں، جیسے کھانا تھوڑا جلدی تیار کر لیں، گھر کے کام شیڈول کے ساتھ کر لیں، تو پھر ظہر کے بعد یا کسی بھی مناسب وقت پر کچھ دیر کے لیے قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کے لیے ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، گھر سنبھالنا بھی ایک عبادت ہے اگر نیت اچھی ہو، لیکن اپنے رب کے ساتھ وقت گزارنا بھی بہت ضروری ہے۔ جمعہ کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی غذا کا بھی خیال رکھیں۔ ڈیلی روٹین مینجمنٹ کے کچھ امپورٹنٹ طریقے ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں پر عمل کریں تو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکال سکتی ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ صبح یا رات کو نیکسٹ ڈے کی لسٹ بنا لیں۔ کھانا بنانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، لسٹ میں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صبح جلدی جاگیں۔ اکثر صبح وقت زیادہ ہوتا ہے، اگر صبح کچھ کام جلدی ہو جائیں تو بعد میں آرام اور عبادت کا وقت مل جاتا ہے۔ اگر ہم صبح سویرے اٹھیں، نماز پڑھیں اور اس کے بعد سوئیں نہیں بلکہ اپنے کاموں کو کرنے کی کوشش کریں، جھاڑو لگانا ہے، برتن دھونے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہم وہ کام کرنے لگ جائیں، تو اب یقین کریں 9-10 بجے تک ہمارے یہ سارے کام ہو کر ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر ہم آسانی سے اپنی نماز کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھی ٹائم نکال سکتی ہیں۔ لیکن جب ہم نماز کے بعد سو جاتی ہیں تو ہمارے وہی کام جو 9-10 بجے تک ہو چکے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں، اور ہم پھر جب کام کرنا سٹارٹ کرتی ہیں تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ ہماری نماز بھی لیٹ ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہم اپنی عبادت کے لیے ٹائم بھی نہیں نکال سکتی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کاموں کو دنوں میں تقسیم کریں۔ سب کام ایک ہی دن میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منڈے اگر کپڑے دھونے ہیں تو تھرسڈے کو الماری ٹھیک کر لیں، وینسڈے کو گھر کی ڈیپ کلیننگ کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دن میں سارے کاموں کو نہ کریں بلکہ سب کاموں کو الگ الگ دنوں میں تقسیم کر لیں۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ضروری اور غیر ضروری کام الگ کریں۔ جیسے کہ پہلے کھانا بنانا ضروری ہے تو پہلے کھانا بنائیں، پھر اس کے بعد اور کام کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کھانے کا ٹائم ہے، کھانا بنانا لازمی ہے، کھانے کو چھوڑ دیا اور ڈیپ کلیننگ میں لگ گئے، تو اس طرح بھی جو ہے ہمارا ٹائم بہت برباد ہو جاتا ہے۔ پہلے وہی کام کریں جو لازمی ہے۔ ہمیشہ ان طریقوں کو اپنائیں، خاص طور پر رمضان شریف میں ان طریقوں پر عمل کریں تاکہ آپ کو عبادت کے لیے ٹائم مل جائے۔ جمعہ کے دن جلدی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر نہا دھو کر خود بھی نماز کی تیاری کریں اور اپنے شوہروں کو بھی نماز جمعہ کے لیے تیار کر کے بھیجیں۔ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، سورۃ الکہف پڑھیں۔ جو شخص سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جمعہ کا دن اسلام میں بہت اہم اور افضل ہے، لیکن اگر رمضان شریف کا جمعہ ہو تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو میری بہنوں، جمعہ کے دن ایک ایسا خاص وقت بھی آتا ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے بچوں اور گھر والوں کے لیے خیر کی دعا کریں۔ جمعہ کا دن عصر سے مغرب تک جو ٹائم ہوتا ہے یہ قبولیت کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ لیکن میری بہنوں، ہم یہ ٹائم ضائع کر دیتی ہیں، ہم نماز کے بعد فوراً افطاری کے کاموں میں لگ جاتی ہیں اور قبولیت کا ٹائم ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آپ نے عصر کے بعد جو کام کرنے ہیں ان کو عصر سے پہلے کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے پکوڑے ہی بنانے ہیں تو اس کا سامان پہلے سے تیار کر لیں۔ اسی طرح آپ نے فروٹ کاٹنا ہے تو اس کو پہلے سے دھو کر رکھ لیں، تاکہ عصر کے بعد جو ٹائم ہوگا جو آپ دعا کے لیے، عبادت کے لیے گزاریں گی، اس ٹائم میں جو آپ نے کام کرنا تھا وہ آپ نے پہلے سے کیا ہوگا، اور تھوڑا ٹائم آپ عبادت میں دے دیں گی اور اس کے بعد جو کام رہ گیا وہ آسانی سے کر سکیں گی۔ اس طرح آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور عبادت کے لیے ٹائم بھی مل جائے گا۔ اور یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں کسی دن بھی آپ صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتی ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اگر جمعے کے دن پڑھ سکتی ہیں تو جمعہ کے دن پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح لازمی ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ صلاۃ التسبیح روز پڑھو۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہر جمعہ کو پڑھو۔ اگر ہر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو۔ اگر مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھو۔ اگر سال میں نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھو۔ اور جو شخص صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
اس لیے رمضان المبارک کا کوئی جمعہ بھی غفلت میں نہ گزاریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور اپنے ٹائم کو بہت زیادہ قیمتی بنائیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔